تاریخ کے اوراق میں کچھ کردار ایسے ملتے ہیں جو اپنی زندگی میں جتنے پرسرار تھے مرنے کے بعد بھی اتنے ہی حیران کن رہے۔ یہ کردار عام آدمی نہیں ہوتے بلکہ ایسے فتنے اور طلسمات کے پیکر ہوتے ہیں جنہیں عوام کبھی کرامت سمجھتے ہیں اور محققین ہمیشہ ایک معمہ۔ انہی میں سے ایک ہیں حکیم مقنع خراسانی، وہ شخص جس کا چہرہ ہمیشہ نقاب کے پیچھے چھپا رہا مگر جس کے فتنے نے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ کہانی شروع ہوتی ہے خراسان کے علاقے مرو سے۔ مرو اس وقت علم و تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا، لیکن ایک چھوٹے گاؤں میں ایک غریب دھوبی کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو کون جانتا تھا؟ یہ بچہ پست قامت تھا، بدن کمزور، چہرہ بدصورت اور آنکھوں میں ایک نمایاں نقص۔ لوگ اس کی شکل دیکھ کر اکثر منہ پھیر لیتے، مگر تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ یہی بچہ آگے چل کر تاریخ کے اوراق پر ایسا داغ بننے والا تھا جسے مٹانے کی کوشش صدیوں بعد بھی جاری رہی۔ غربت اور محرومی کے باوجود اس کے اندر ایک غیر معمولی ذہانت موجود تھی۔ وہ کتابوں اور علم کی طرف کھنچتا اور جلد ہی عام لوگوں سے الگ دکھائی دینے لگا۔ آبائی پیشہ دھوبی گیری کو چھوڑ کر وہ علم و فضل کی طرف متوجہ ہوا۔ مقنع نے بڑی محنت اور مسلسل جدوجہد سے وہ مقام حاصل کیا کہ خراسان میں اس کے برابر کوئی عالم یا فاضل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ فلسفے اور بلاغت میں کمال رکھتا تھا، وہ حکمت اور طب میں یکتا تھا، وہ طلسمات، شعبدے اور سحر میں ایسا ماہر تھا کہ لوگ اسے جادوگر اور حکیم دونوں سمجھتے۔ اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و غریب ایجادات بھی کی اور اپنی علمی قابلیت سے بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی صورت نہایت کریہہ تھی، چھوٹا قد، بدصورت خد و خال اور ایک آنکھ کانی۔ لوگ اس کی شکل دیکھتے تو دل میں نفرت پیدا ہوتی۔ اس کمی کو چھپانے کے لیے اس نے ایک حیرت انگیز تدبیر نکالی۔ اس نے ایک خوبصورت، چمکدار اور سنہری نقاب تیار کیا جو ہمیشہ اپنے چہرے پر رکھتا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ نقاب سونے کا تھا، کچھ کے مطابق یہ ریشمی تھا لیکن سنہری دھاگے سے بنا ہوا۔ جو بھی ہو، یہ نقاب اس کی بدصورتی کو چھپا دیتا اور لوگ اس کی طرف کھنچنے لگتے۔ لوگوں کے سوال پر وہ کہتا، میں یہ نقاب اس لیے پہنتا ہوں کہ اگر اپنا چہرہ دکھا دوں تو میری ضیا پاشی سے دنیا جل کر خاکستر ہو جائے۔ یہ جملہ عام لوگوں کے دلوں پر اثر کر گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا خاص بندہ ہے۔ یوں وہ مقنع یعنی نقاب پوش کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے مشہور کرشمے پر، ماہ نخشب یا بدر مقنع۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سمرقند کے قریب نخشب نامی علاقے میں ایک کنویں میں پارے اور دیگر کیمیائی اجزاء سے ایک مصنوعی چاند تیار کیا۔ غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد یہ چاند پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوتا، آسمان پر روشن رہتا اور صبح صادق سے پہلے غائب ہو جاتا۔ یوں آسمان پر بیک وقت دو چاند نظر آتے۔ سوچیں اس وقت کے سادہ لوگ جن کے پاس سائنس کی کوئی توجہ نہ تھی، یہ منظر دیکھ کر کس قدر حیران ہوتے ہوں گے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی 15 میل تک پھیلتی تھی۔ کچھ کے مطابق 1 ماہ کی مسافت سے بھی یہ چاند دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے، مریدین اسے اپنے مرشد کی کرامت اور الہامی نشان سمجھتے۔ مقنع کی موت کے بعد جب لوگوں نے اس کنویں کو کھودا تو اس کی تہہ میں ایک بڑا طاس ملا جو پارے سے بھرا ہوا تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی اس پر مورخین آج تک متفق نہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ صرف روشنی کے انعکاس اور ریاضیاتی تدابیر کا کمال تھا۔ جدید محققین کا خیال ہے کہ یہ کوئی مصنوعی چراغ یا روشنی کا انتظام تھا جو بلند چوٹی پر رکھا جاتا اور رات بھر آسمان پر چمکتا دکھائی دیتا۔ جو بھی ہو، ادب اور شاعری میں ماہ نخشب کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا۔ شعراء نے اپنے اشعار میں اس چاند کو محبوب کی آنکھ یا حسن کی تشبیہ کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن مقنع کی اصل خطرناکی اس کے عقیدے میں تھی۔ اس نے زرتشتی اور فلسفیانہ خیالات کو ملا کر ایک نیا مذہب تراشا۔ وہ تناسخ کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ خدا مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، پہلے آدم میں، پھر نوح میں، پھر دوسرے انبیاء میں، پھر ابو مسلم خراسانی میں، اور اب وہی خدا میرے جسم میں حلول کر گیا ہے۔ یعنی وہ خود کو خدا کا افطار قرار دیتا تھا۔
وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا، میری پرستش کرو، مجھے سجدہ کرو، یہی تمہاری نجات ہے۔ ہزاروں سادہ لوگ اس کے سامنے جھک گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی خدا کا مظہر ہے، مگر اس کے مذہب نے اخلاقی بنیادیں بھی تباہ کر دیں۔ اس نے محرمات کو مباح قرار دیا، مردار اور خنزیر کو حلال بتایا، نماز، روزہ اور عبادات ختم کر دیں۔ اس کے پیروکار عورتوں کے ساتھ بے پردگی اور آزادانہ تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے مسجدیں تو ضرور بنائیں، مگر ان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی اجنبی مسلمان نماز پڑھنے آ جاتا تو موقع ملنے پر اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ سب فتنے تاریخ میں زندقہ کے نام سے درج ہوئے۔ اسلامی حکومتوں نے اس کے ماننے والوں پر سختیاں کیں، مگر اس کی تحریک اتنی پھیل گئی تھی کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ اس کے پیرو بن چکے تھے۔ مگر یاد رکھیں، باطل کتنی ہی چالاکی اور شعبدہ گری سے آگے بڑھے، آخر کار زوال اس کا مقدر ہوتا ہے۔ حکیم مقنع خراسانی کی زندگی بھی اسی اصول کی گواہ ہے۔ اس کی مقبولیت اور فتنہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا، مگر اس کے زوال کا آغاز بھی قریب تھا۔ پارٹ 2 میں ہم بیان کریں گے مقنع کے خلاف خلافت عباسیہ نے کیا اقدامات کیے، اس کے قلعے میں کیا ہوا، اور اس کی ہلاکت کس انجام پر ہوئی جو عبرت کی مثال بن گیا۔ انتظار کیجیے حکیم مقنع خراسانی حصہ 2 میں۔